ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اور اس علم کے مطابق ہم عمل نہیں کریں۔ کیوں؟ عمل کے بغیر علم کوئی چیز نہیں۔ علم تو صرف راستہ ہے، زینہ ہے چڑھنے کے لیے، اصل مقصد تو عمل ہے۔ عمل نہ ہوا تو وہی علم جو ہے باعث وبال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی۔ اہل فیصل آباد کی تسلگی اس سے پہلے بھی حضرت تشریف لاتے رہے، لیکن اس دفعہ خیال ہوا کہ علماء کے ساتھ ذرا خصوصی ملاقات ہو جائے۔ اس نیت سے ہم نے اس بات کا اہتمام کیا تھا اور حضرت سے باقاعدہ اجازت لی تھی۔ الحمدللہ آپ حضرات بھی تشریف لے آئے اور حضرت نے بڑی شفقت فرمائی ہے، تو انشاءاللہ مسافہ بھی ہو گیا، جو حضرات نہیں کر سکے وہ بھی کر لیں گے، زیارت بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر کوئی دل کی بات پوچھنی ہو تو بے تکلفی والی یہ مجلس ہے، تو اپنے ہی حضرات ہیں سارے، حضرت ہمارے گوبند والد کے ہیں، ہم سب ان کی اولاد ہیں، تو کوئی بات اگر پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی اور مشکل ہو تو وہ بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ اب حضرت سے درخواست کروں گا کہ اپنے ناصحانہ کلمات سے علماء کو اور تمام حاضرین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائی، آپ علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبول ہے وہ آپ حضرات کو دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 نمبر کے مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 خوبیاں ایسی عطا فرمائی تھی کہ کسی امتی کو اور حاصل نہیں۔ پہلی خوبی قرآن کریم کا مفسر ہونا، ساری امت میں پہلے درجے کی مفسر۔ درجہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ہے، لیکن تفسیر کے فن میں ان کا درجہ یہ جزوی فضیلت۔ بخاری شریف فضائل قرآن میں یہ روایت موجود ہے، خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں قرآن پاک کی تفسیر کو بخوبی جانتا ہوں۔ کوئی قرآن کریم کی صورت ایسی نہیں، آیت ایسی نہیں جو مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ فی من نزلت و ہے نہ نزلت، یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی۔ فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ قرآن کریم کا مجھ سے کوئی زیادہ مفسر ہے اور مجھے میری سواری وہاں پہنچا سکتی ہے تو میں سوار ہو کر کے ضرور اس کے قدموں میں جا کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ یہ بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے۔ ان کے بعد دوسرا نمبر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر تھوڑی تھی۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے
کہ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی. ابن 10 سنین. 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ 8 سال کی عمر تھی یا 7 سال کی بچے تھے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ کو طہارت کرنے کی ضرورت ہوگی. کوزہ مہیا کیا, لوٹا مہیا کیا, پانی مہیا کیا اور ایسی مناسب جگہ رکھا جو بڑی باپردہ تھی. آپ آئے تو آپ نے ایک لوٹا بھرا ہوا پانی کا دیکھا. فرمایا من وضعہ ہا ہونا, یہ لوٹا کوزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت میں نے رکھا. آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھو بچہ ہے, اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ نے طہارت کرنی ہے. آپ کے دل مبارک سے ارادہ ہوا, زبان مبارک سے کلمات نکلے, اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اے پروردگار اس کو علم تفسیر کا ماہر بنا اور دین کی فقاہت نصیب کر. دوسرے نمبر کی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 نمبر کے مفسر پوری امت میں. دوسرے افقہ الامت, امت میں سب سے بڑے انہیں سے آگے فقہ حضرت ابراہیم نخعی رحم اللہ تعالیٰ کو علقمہ ابن قیس رحم اللہ کی منتقل ہوئی اور انہیں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاصل. تو ایک خوبی ان کو قرآن پاک کے مفسر ہونے کی, دوسری افقہ الامت ہونے. اور قد حضرت کا چھوٹا سا تھا, ہلکا پھلکا بدن تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت بصرہ اور کوفہ آباد ہوئے, جہاں جنگلات ہوتے تھے وسیع, ان جنگلات کو کاٹا گیا اور وہاں شہر آباد. تو کوفے میں ہر قسم کے لوگ تھے, باطل نظریات والے. وہ اعتراض کرتے اور جو ناواقف تھے, کم علم تھے, وہ بیچارے جواب نہ دے سکتے. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, ان کی خلافت تھی, کہ حضرت ہمارے یہاں عجیب عجیب اعتراضات کرنے والے آتے ہیں, تو آپ کوئی ایسا آپ بھی بھیجیں کہ ان کا معقول جواب دے سکے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا. وہ وفد جو آیا تھا لینے کے لیے, انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اس کو کیا کریں گے, جیب میں ڈالیں گے, چھوٹا سا تو قد ہے اس کا. اور وہاں بڑے بڑے باطونی آدمی ہیں, عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو وہاں کے لیے تو کوئی پہلوان قسم کا آدمی چاہیے تھا کہ ان کا منہ تو, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ٹھیک نہیں. شاید آپ حضرات میں سے کوئی بڑے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہوگا, مولانا محمد حیات صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, ہمارے پرانے ساتھی, کئی دن میرے پاس گکھڑ میں رہتے تھے, پرانے ساتھی. داڑھی ان کی کوئی نہیں تھی, قدرتی نہیں تھی. ہاں مولانا محمد حیات صاحب قادیانی ان کو کہتے تھے, اور داڑھی کوئی نہیں تھی, فطرت. جس وقت لوگ اس کو ان کو دیکھتے تو عجیب کیفیت ہوتی کہ یہ کیا کرے گا. بڑی دھیمی آواز تھی, لیکن بات ایسی کر دیتے کہ دوسرے کو لاجواب کر دیتے. بالکل ہمارے سامنے کی بات ہے. شاہدرے میں مناظرہ تھا انگریزی طور پہ, ابھی پاکستان نہیں بنا. مرزائیوں کا مناظر تھا اللہ دیتا جلندری, بڑا ہوشیار آدمی تھا, کاٹا تھا. مولوی فاضل بھی تھا, وکیل بھی تھا, شام تھا اور اڑتا شام تھا. اس کے ساتھ مناظرہ تھا, اور مقابلے میں مولوی ابو الحسنات صاحب کو جو وزیر خلیب الاعلیٰ کے تھے ان کو مقرر کیا. ساتھیوں نے کہا حضرت یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ کو اس فن میں کوئی مہارت نہیں ہے اور بڑا شاطر آدمی ہے,
تو آپ ایسا کریں کسی دیوبندی کو بلا لیں. اور مولانا ان دنوں وہی لاہور ہی تھے, اچھے میں تھے, تو ان کا نام بھی لیا گیا. تو ابوالحسنات صاحب نے کہا کہ ہم کافر کو اپنے مناظرے میں بلائیں اپنی امداد کے لیے, نہ بلائیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بری طرح شکست کا. پچھلے پیر پھر مولانا محمد حیات قادیانی رحم اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا, اور اللہ دتا جالندری کی وہ گت بنی کی کتابیں بھی سچیت پر چھوڑ کر کے چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوالحسنات صاحب سے کہ آپ کہتے تھے کہ کافر کو اپنے سٹیج پر نہیں بلانا, کیوں بلایا؟ تو عجیب بات کی, کہا کافر سے کافر خون نبڑتا ہے. کافر سے کافر خون نبڑتا ہے, لا حول ولا قوت. خیر, تو یہ بات تھی کہ دیکھنے میں مولانا بڑے سادہ سے نظر آتا, لیکن جب بات کرتے تھے تو بڑی لچکدار اور بڑی پائیدار ہوتی تھی. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے وفد نے کہا حضرت ہم اس کو کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا احتاج الیہ منکم, مجھے اس کی نسبت تمہارے زیادہ حاجت ہے, لیکن آج میں نے تمہیں ترجیح دی ہے اس کو تمہارے پاس. اور پھر وہاں دو چار گفتگویں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی باطل پرست کو پھر موقع نہیں ملا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسند احمد میں ہے, موارد الزمان میں ہے, مستدرک حاکم میں ہے, الترغیب و ترغیب میں ہے, اور مشکات وغیرہ میں ہے, اور صحیح سند سے روایت. فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یؤتی دنیا من یحب و من لا یحب, اللہ تعالیٰ دنیا ان کو بھی دے دیتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا آخری دور مصر کے بادشاہ تھے, حضرت داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے, ٹھاٹ باٹ والے تھے, بادشاہی رب دے دی. تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کو بھی دیتا ہے من یحب, جن سے رب تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے, اور ان کو بھی دیتے ہیں من لا یحب, جن سے رب کی محبت نہیں ہوتی. قارون کا واقعہ آپ نے پڑھتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون کا نام تھا منور, منور نام تھا. اور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچے زاد بھائی تھا. نسب نامہ یوں بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا, موسیٰ ابن عمران ابن قاہش ابن لاوا ابن یعقوب علیہ السلام, اور اس کا یوں بیان کرتے ہیں منور ابن یسر ابن قاہش ابن آوا ابن یعقوب, سارے بزرگ تھے. اس کے پاس جتنا خزانہ تھا, ایک تفسیر کے روح سے اس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھی کہ اچھی خاصی جماعت نہیں اٹھا سکتی. وصبا کا لفظ اور اصحابہ کا لفظ لغت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 10 سے لے کر کے 40 تک, وکیلا 70 تک بولا جاتا ہے. تو آپ 10 آدمی ہی تصور کر لیں, ادنا ترین, کہ وصبا میں 10 آدمی ہیں. اور اولل القوہ قرآن کہتے ہیں پہلوان قسم کے, قوت والے, طاقت والے, تو جس کے خزانے کی چابیوں کو اچھی خاصی جماعت نہ اٹھا سکے, بوجھل کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائے کہ خزانہ کتنا, کیا ذکر زیب الستان من بہار من. اور یہ بھی کہا گیا کہ خزانہ اتنا تھا, سونا ہو 10 آدمی مشکل سے اٹھا سکے, وہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا قارون کو بھی دی, اور بے شمار کافر ہیں جن کو رب نے دی. تو دنیا, مال, دولت, اقتدار, بادشاہی, کرسی, صدارت, وزارت رب ان کو بھی دیتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے, اور ان کو بھی دیتا ہے جن سے راضی نہیں ہوتا. ولا یؤتی الایمان الا من یحب,
ایمان اللہ تعالیٰ صرف ان کو دیتے ہیں جن سے راضی ہے۔ وفی روایت ولا یؤت الدین الا من یحب، اللہ تعالیٰ دین ان کو دیتے ہیں جن سے رب راضی ہے۔ اے حضرات یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ پر رب راضی ہے۔ راضی نہ ہوتا آپ چوک میں کھڑے ہوتے، پولیس والے ہوتے، فوج والے ہوتے، کہ دکان میں ہوتے، کلرک ہوتے، بابو ہوتے، خدا جانے کیا بلا ہوتے۔ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ، بہت بڑی دولت ہے۔ تو ایمان اور دین صرف اور صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جن پر رب راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور آپ پڑھاتے ہیں، علماء ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف سبق یاد دہانی کے لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے پڑھا ہے، اس کو ذرا توجہ کریں۔ مشکات شریف میں روایت ہے، مسند احمد میں ہے، ترغیب و ترہیب میں ہے، موارد و زمان میں ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جس وقت علم طلب کرنے کے لیے کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو معمولی شے نہیں، معصوم فرشتے اس طالب علم کے قدموں کے نیچے جو اپنے قدم دین کی طرف بڑھاتے ہیں، پر بچھاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عالم کے لیے الحوت فی السماء کوثما، مچھلیاں دریا کی تہ میں اور پرندے فضا اور جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور چیمٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار محلے میں خیر پر اپنی رحمت نازل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے کہ چیمٹیوں تک، پرندوں تک، مچھلیوں تک ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اور اس علم کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ کیوں؟ عمل کے بغیر علم کوئی چیز نہیں۔ علم تو صرف راستہ ہے، زینہ ہے چڑھنے کے لیے، اصل مقصد تو عمل ہے۔ عمل نہ ہوا تو وہی علم جو ہے باعث وبال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، بڑی نوازش، بڑا کرم کہ اس نے دین کی سمجھ دی۔ تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے خیر کا، اس کے بارے میں ایمان اور دین اسے نصیب فرماتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، اور یہ روایت 3 جگہ پر آتی ہے، کتاب العلم میں بھی آتی ہے، اور خمس کے باب میں بھی آتی ہے، اور کتاب الاحکام میں بھی آتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرد اللہ بی خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جس کو دین کی سمجھ آئی، دین کو سمجھا، پڑھا، اس پر عمل کیا، یہ سمجھے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرمایا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے جو لفظ نکلے وہ کبھی خطا نہیں جا سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، میدان اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ دی ہے، آپ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ حضرات اس وقت فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور، ان فتنوں کی سرکوبی علمی انداز میں، دہشت گردی کے طور پر نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے بڑی خدمات کی، کوئی ایسی صورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں جس کے متعلق انہوں نے تحقیق نہ کی، لیکن جھگڑا، فتنہ، فساد اس کو ہم نہیں چاہتے، اسلام بھی اس کو نہیں چاہتا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں، علمی طور پر۔
اور علمی طور پر ہو تو اس میں سب کو حق پہنچتا ہے. تو ان تمام فتنوں کی جو آپ کے یہاں شہر میں ہے، مثلا آپ جو جید علماء ہیں ایک کمیٹی بنائیں اخلاص کے ساتھ، اس میں کچھ آل مقرر کرے کہ بھائی یہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی گویا کہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، دفاع کے سلسلے میں اسلام کا دفاع یہ آپ کے علمی طور. اگر آپ یہ نہ کریں گے تو اس کے لیے آسمان سے فرشتے تو نہیں آئے. احسن طریقے اپنے مسلک کو پابندی سے پکڑنا اور اس مسلک کے بارے میں دفاع. آپ کا مسلک قرآن حدیث اور فقہ اسلامی کا مسلک ہے، الحمدللہ اس پر کوئی ایسی حرف گیری نہیں ہو سکتی. دیکھیے میں نے صبح بھی بات عرض کی تھی ساتھیوں سے کہ اس وقت تقریباً دنیا میں 55 حکومتیں ہیں مسلمانوں، لے کر ان میں بغیر طالبان کی حکومت کے کوئی اسلامی حکومت نہیں، کوئی نہیں، نہ سعودیہ ہے نہ دوسرے. یہ تمام امریکہ کے پٹھو جو چچا جان کہتے ہیں سو بتیجے کرتے ہیں، صرف وہ ہے. اور ان کی کامیابی کے 2-3 گورے. ایک گور یہ ہے کہ یہاں جب ہماری اسمبلی، قومی اسمبلی بیٹھتی ہے، ممبر بیٹھتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، تو قانون سازی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس قانون کے آئین کے ذریعے ہمارا کارخانہ بچتا ہے، ہماری زمینیں محفوظ رہتی ہیں، ہمارا کاروبار محفوظ رہتا ہے، ہماری درآمد برآمد پر پابندی نہیں لگتی، ہماری آمدنی پر زد نہیں پڑتی. وہ ان چیزوں کو سوچ کر کے قانون بناتے ہیں. یہی کچھ ہے. لیکن ان کے ہاں قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب اسی شکل میں موجود ہے، احادیث اپنی شکل میں موجود ہے، فقہ اسلامی تمام فقہ کی کتابوں میں سب سے اہم وہ ہدایہ نکالیں گے، عالمگیری نکالیں گے، بنے بنائے قاعدے ان کو خود بنانے کی ضرورت نہیں، تاکہ اس میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس نے قانون بنانے میں اپنے فائدے کی کوئی چیز رکھی ہے. کوئی فائدے کی بات نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی سادگی کی زندگی، باوجود اس کے کہ افغانستان تمام ملکوں میں غریب ترین ملک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیرونی ملکوں میں کسی ملک کا 1 روپے کا مقروض بھی نہیں. ہمارا ملک اربوں روپے کا مقروض ہے، کھربوں روپے کا مقروض. کیوں؟ قرض لیتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، کارخانے بناتے ہیں، اپنی جائیداد بناتے ہیں، خدا خوفی کا مادہ ان میں نہیں. اور وہ نہایت سادہ. میں آج سے 3 سال پہلے وہاں قندھار گیا، مولانا محمد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا محمد حسن صاحب سے ملاقات، اور علماء تھے 2-3 وہاں کے، وہ نصرت العلوم کے فارغ بھی تھے. مولانا سے میں نے پوچھا پشتو زبان میں کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ تو فرمانے لگے کہ میں تکمیل نہیں کر سکا، پڑھ رہا تھا کتابیں. اور ایک مولانا کا جو افغانستان پہ ان کا نام لیا وہ میرے پرانے شاگردوں میں سے تھے، ان سے بھی پڑھا، اوروں سے بھی پڑھا، پھر جہاد میں مصروف ہو گیا. نہایت سادہ قسم کے آدمی ہیں، نہ ان کی وہ وزیروں والی وضع ہے نہ بادشاہوں والی وضع ہے. جب تک یہ سادگی کفایت شعاری نہیں آئے گی کوئی ملک قرض سے نہیں بچ سکتا. وہ اس لیے قرض سے بچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سادہ رہے. اور دیکھیے خلافت راشدہ بہت اونچی چیز ہے، خلافت راشدہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی ڈگر پر، اس کے طریقے پر چلنے کی توفیق دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور فجر الاسلام ہے کتاب، اس میں یہ واقعہ ہم نے پڑھا.
مولانا حفظ الرحمان سیاوی رحمہ تعالیٰ نے اسلام کا اقتصادی نظام میں بھی نقل کیا اور بھی کتابوں میں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2.5 سال کی تقریباً عید کا موقع آیا تو ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب عید آنے میں چند دن باقی ہیں، بچے کہتے ہیں ہمیں کچھ میٹھا کھلا۔ چھوٹی عید تھی، کوئی سبزیاں کھاتا ہے، کوئی حلوہ کھاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے فرمایا لا استطیع، میری توفیق نہیں کہ میں بچوں کو عید کے دن حلوہ بھی کھلا سکوں۔ بی بی نے کہا اگر میں کچھ ہیلا کر لوں، فرمایا جائز طریقے سے کر سکتی ہے تو کر۔ ان کو جو وظیفہ ملتا تھا بیت المال سے، اس سے روزانہ 1-2 پیسے فجر کے وقت رات کے وقت الگ رکھتے تھے۔ وہ جب چند پیسے اکٹھے ہوئے، عید کا موقع آیا، تھوڑا سا میٹھا بنایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دیا تاکہ یہ عید میں عیدگاہ جائیں گے نماز۔ فرمایا میں نے اے نہ حالا، یہ حلوہ کہاں سے ہے؟ بی بی نے کہا حضرت ہم نے جب آپ سے اجازت لی تھی تو اس کے بعد ہم نے تھوڑی تھوڑی بچت کی ہے اور یہ حلوہ تیار۔ فرمایا کسی نے کھایا تو نہیں ہے؟ کھا نہیں کھایا۔ فرمایا لاؤ ہنڈیا لاؤ، سامنے رکھی۔ وہ رکابی جس میں میٹھا پڑا ہوا تھا وہ بھی اٹھایا، بیت المال میں چلے گی۔ منشی سے کہا کہ یہ فقیروں کو دے دو اور ہمارے وظیفے میں روزانہ 2-3 پیسے کم بھیجا کرو، ہمارا گزارش کے بغیر بھی ہو سکے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی طبقات ابن سعد، سیرت العمرین وغیرہ میں واقعات منقول ہیں۔ بی بی نے کہا، فاطمہ ان کا نام تھا، عبد الملک کی بیٹی تھی جو خلیفہ تھا، تو کہا جی بچے عید کے موقع پر کہتے ہیں کہ ہمیں کپڑے بنا دیں، ہمارے پاس کپڑے نہیں۔ ایک چادر تھی میلی سی نیچے پڑی رہتی تھی، ان کی ذاتی تھی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے میرے پاس تو یہی چادر ہے، اس چادر کو پھاڑ کر کے جس جس کا بنتا ہے بنا دو، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ بہن ان کی سن رہی تھی، وہ کچھ آشودہ تھی، اس نے اپنی بھابھی کو اشارہ کیا کہ ان کو کچھ نہ کہو، میں بچوں کے لیے کپڑے بھیج دوں۔ خلیفۃ المسلمین نے عید کے موقع پر بچوں کے لیے کپڑے نہیں مہیا کر سکتے، اور یہ بھی طبقات وغیرہ میں ہے، کنز العمال میں ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے پاس ان کا سالہ مسلمہ ابن عبد الملک آیا رات کے وقت، مٹی کا چراغ تھا اور وہ جل رہا تھا، وہ کچھ لکھ رہے تھے۔ اس نے آ کر کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا بھائی جان میری آپ کے ساتھ ایک بات ہے۔ فرمایا بات تمہاری ذاتی ہے یا قوم کی ہے، ملک کی ہے؟ کہنے لگا جی میری ذاتی بات ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے پھونک مار کر کے چراغ بجھا دیا۔ وہ سالہ تھا، چچے زاد بھائی بھی تھا۔ اس نے کہا بھائی جان یہ کیا بکھیرا ہے؟ فرمایا میں نے تو اس سے پہلے کہا تھا کہ تیری ذاتی بات ہے یا قوم اور ملک کی ہے، تو تیری ذاتی بات کے لیے تو یہ چراغ نہیں، یہ بیت المال کا چراغ ہے۔ آیا تو چراغ میں کتنی روشنی ہوگی، کتنا تیز جلتا ہوگا۔ ایک موقع پر انسان ہے گوشت کھانے کی خواہش پیدا، کئی دن سے مسلسل گوشت نہیں ملا، اور آج تو الحمدللہ آپ حضرات کے گوشت کا ناغہ نہیں ہوتا ہوگا۔ ہم سن 1930 کی بات کر رہے ہیں، ہم ملتان پڑا کرتے تھے، 6 مہینے ہمیں گوشت کی بوٹی نہیں نظر آتی۔ دال جو کھاتے تھے اس میں قطرہ گھی کا نہیں ہوتا تھا، مرچیں ہوتی تھی، نمک ہوتا تھا، اور الحمدللہ اس دور کا علم بڑا مضبوط تھا۔ اب گوشتخوری کا دور آیا ہے، اس میں علم کمزور ہو گیا، پیٹ تگڑا ہو گیا ہے۔ دیکھیے کھائیں پیے، میں ان سے منع نہیں کرتا، بڑے شوق سے کھائیں، لیکن اس خوراک کا حق بھی ادا کریں۔ پہلے اللہ کا حق ہے، کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ۔ مجھے یاد ہے
ہمارے استاد محترم مولانا عبدال قدیر صاحب رحمہ تعالی، جن کی وفات سن 90 میں ہوئی اور ان کی خواہش کے مطابق جنازہ میں نے وہاں چرچ میں پڑھایا۔ ایک ہی دفعہ صبح کی نماز میں ایک رکعت مجھ سے چھوٹ گئی، دوسری میں شریک ہوں۔ استاد محترم نے جس وقت سلام پھیرا تو میں ایک رکعت باقی پڑھ رہا تھا۔ میاں ان کا تقیہ کلام تھا، میاں کہ تم نے ایک رکعت پڑھی دوسری کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا حضرت ذرا لیٹ آئے۔ کیوں لیٹ آئے؟ مسجد میں رہتے ہوئے لوٹ آئے۔ یقین جانے اس کے بعد کبھی میں نے موقع نہیں دیا کہ جماعت کے ساتھ پوری طرح نہ۔ تو یاد رکھیں، آپ اگر خود عمل نہیں کریں گے کسی دوسرے کو کہنے کے مجاز نہیں ہو سکتے۔ تو خیر ان کے ذہن میں گوشت کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک موقع پر ایک دوست نے گوشت پیش کیا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فرمایا کہاں سے آیا؟ تو دوست تھا مخلص، اس نے کہا حضرت میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ حقیقے کا گوشت ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حقیقہ صاحب نصاب پر ہے، ہر ایک پر نہیں ہے۔ صاحب نصاب پر ہے حقیقہ، اور فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ صاحب نصاب ہو تو 7ویں دن، نہیں کر سکتا 14ویں دن، نہیں ہو سکا 21ویں دن۔ یہاں یہ بھی ایک رسم بن گئی کہ جی بچے کا باپ نہیں ہے جی، فلاں نہیں ہے جی، اپنی مرضی سے دنوں کو ٹالتے ہیں۔ وہ سنت وہ جو ہے مستحب ثابت بے سنت، وہ ان کی آمد کی منتظر ہے کہ ابا جی آئے تو پھر حقیقت۔ بے سنت جو ہے ثابت بے سنت مستحب اپنی جگہ پر ادا۔ تو اس نے کہا جی یہ حقیقت کا گوشت، فرمایا ٹھیک ہے نا۔ خادم سے فرمایا جا کر کے پکا لا، بڑا دل کرتا ہے کافی دنوں سے گوشت کھانے۔ وہ خادم کیا تو بہت جلدی بھون لایا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے جلدی تو نہ کوئلے بنتے ہیں نہ گوشت بھونا جاتا ہے، تو یہ جلدی سے کیسے میں ہو؟ انہوں نے کہا حضرت اس زمانے میں بیت المحتاجین، محتاج لوگوں کے لیے کھانا پکتا تھا، تو حضرت بیت المحتاجین میں کھانا پک چکا تھا، کوئلے جل رہے تھے جو مدم سے تھے، ان پر میں نے بنایا ہے اور میں الگ آگ میں نے نہیں جلائی۔ فرما جا کر کے یہ مسکینوں کو دے دو، کیا کہ یہ میرے حصے میں نہیں ہے۔ یعنی ان کوئلوں پر پکا ہوا گوشت بھی جو محتاجوں کا تھا وہ بھی نہیں کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی اہلیہ کے ذریعے عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قیصر روم کی بیوی نے کچھ خوشبو بھیجی جو بیویوں میں تقسیم کرنی تھی۔ کہا کہ یہ بیویوں میں تقسیم کرنی ہے، کون تقسیم کرے؟ کوئی عقل مند بیوی ہو تو ٹھیک ہے۔ سب نے کہا حضرت آپ کے پاس جو بیوی آپ کی عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عقل مند ہے، آپ ہمیں تو شاید بلاؤ۔ بلا کر کے فرمایا کہ یہ خوشبو آئی ہے جو بیویوں میں تقسیم کرنی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اس کو تقسیم کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ مثلا ایک ایک تولہ میں اگر اوروں کو دوں گی تو اتنا ہی میں بھی لوں گی، ایک ایک ماشا اوروں کو دیا تو ماشا میں بھی رکھوں گی۔ فرمایا اچھا خوشبو تو کھانے کی چیز نہیں ہوتی، سونگھنے کی ہوتی ہے، تو ایک تولہ ان کو بھی دے گی خود بھی رکھے گی، تیرے ہاتھوں کے ساتھ جو زائد خوشبو لگی ہوگی وہ کہاں گئی؟ بات سمجھیے نا کہ ہاتھوں کے ساتھ جو خوشبو زائد لگی ہوگی اس کا حساب کون دے گا؟ کتنی باریک نظریں تھیں، بڑی باریک نظریں، خدا خوفی ان میں تھی۔ تو حضرات آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، اس کی قدر کریں، اس پر عمل کریں۔ آپ کو دیکھ کر کے انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی عمل کریں گے، اور اپنے بچوں کی فکر کریں۔ یاد رکھیں آج عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کے بچے وہ عموماً کالجوں میں سکولوں میں جاتے ہیں،
میرے الحمدللہ 9 لڑکے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، اللہ کا فضل ہے سبھی قرآن کے حافظ، اور ان میں 2 لڑکیاں فاضلات میں ہیں، باقی ایک لڑکی قاریہ حافظ ہے، 2 لڑکے صرف حافظ ہیں اور قاری ہیں، باقی تمام فضلاء میں ہیں، پڑھاتے ہیں۔ مجھ سے میرے دوستوں نے کہا کہ آپ ایک بچے کو انجینئر بنا دیں، ایک کو پروفیسر بنا دیں، ایک کو ڈاکٹر بنا دیں، بچے خاصے ذہین ہیں تو کسی دوسری طرف ہی لگائیں۔ حالانکہ بڑی غربت کے ساتھ کثیر گھر کے افراد کثیر تھے، چیزیں مہنگی تھی، مہمانوں کی کثرت تھی، میں آپ اپنے بیٹے سمجھ کر کے اپنا گھر سمجھ کر کہتا ہوں، ایسا وقت بھی آیا کہ نمک کے ساتھ بھی روٹی کھائی، اچار کے ساتھ بھی کھائی، لسی کے ساتھ بھی کھائی، خشک بھی کھائی۔ تو میں نے کہا نہیں، جیسے میں خود مسیطر ہوں ان کو بھی مسیطر بناؤں، سمجھتا میرے مرنے کے بعد کوئی نماز پڑھے گے تو اس کا ثواب مجھے پہنچے، ڈاکٹر بنانے کے بعد، انجینئر بنانے کے بعد مجھے کیا حاصل ہے؟ کوئی بھی اسے نہیں سکتا۔ تو آپ اپنی اولاد کی فکر کریں، اور آپ تو ماشاءاللہ پختہ دین کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پختہ رکھے، استقامت والا دین نصیب فرمائے، اولاد کو بھی دین کی طرف لائے۔ بے شک وہ علم بھی حاصل کریں، وہ فن ہے، وہ فن ہے، یہ علم ہے، ہم کالجوں سے منع نہیں کرتے، پڑھیں پڑھائیں، لیکن اپنا دین جو ہے یہ سب سے اس کو مضبوط، تو خود بھی دین کے پابند ہوں اور وقت کی پابندی کریں۔ جب تک وقت کی پابندی کا جذبہ آپ میں نہیں پیدا ہوگا کام نہیں، ہر کام کا وقت مقرر کریں، 1 منٹ اوپر نیچے، بالکل۔ الحمدللہ میں نے 40 سال وہاں کالج میں درس دیا گکھڑ میں، اور وہ 3 4 5 کلاسیں ہوتی تھی، 500 600 700 کے قریب، پرنسپل صاحب بھی بیٹھتے تھے، پروفیسر صاحبان بھی بیٹھتے تھے، وہ میری باقاعدہ حاضری سے وہ تنگ تھے، وہ کہتے آپ استاد جی کبھی چھٹی بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں ہو جاتی ہے جب میں بیمار ہوں۔ تو کب بیمار ہوتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم ہے کب بیمار۔ اور الحمدللہ نصرت العلوم میں 47 سال پڑھا کرتا، اور کل تعلیم کا دور میرا ہے 65 سال، 65 سال سے میں پڑھا رہا ہوں میری سروس ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی جب آدمی 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے کہ ریٹائر کر دیتے ہیں، تو میری تو 65 سال کی ملازمت ہے اور 90 سال میری عمر ہے، تو مجھے اب معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نا مولویوں کو معافی نہیں ملتی، معافی عوام کے لیے۔ تو خیر کئی سال ایسے گزرے، ان سالوں میں ایک غیر حاضری بھی میری مسلسل کئی سال۔ مجھے ایک مسئلے میں خاصی تشویش تھی، پھر الحمدللہ میری تسلی ہو گئی۔ ہمارے اکابر کا یہ طریق تھا، حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی، مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور یہ اکابر دیوبند کے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ باقاعدہ گھڑی پر ٹائم رکھتے تھے کہ کس وقت سے کس وقت تک ہماری آتی، اس میں اگر کوئی بیرونی آدمی آ جاتا تو وہ نوٹ کر لیتے تھے کہ میرے وقت میں 5 منٹ جو پڑھائی کا وقت تھا وہ خارجی آدمی نے تھا، اس کی تنخواہ وہ قدر مہینے میں حساب لگاتے، پھر اس سے حساب سے تنخواہ۔ تو میں پریشان تھا کہ میرے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور مجبوراً ان کے ساتھ کوئی منٹ 2 منٹ باتیں کرنی پڑتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ لیکن پھر الحمدللہ مجھے تسلی ہوئی کہ سال میں 24 چھٹیاں یہ ہمیں حق حاصل ہوئی۔ میں وہ چھٹیاں نہیں لیتا تھا، وہ میں ادھر ڈال دیتا تھا کہ چلو میرے اوپر گردن میں تو وقت کی پابندی اور جو آپ کے سپورٹ کام ہے دیانت کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اپنی اولاد کے لیے فکر کرنا، اور آپس میں مل جل کر کے ایسی صورت کریں کہ جو باطل فتنے ہیں ان باطل فرقوں کی سرکوبی ہے۔ آج ہی حکیم محمد یاسین صاحب نے پیش فرمایا کہ مرزا طاہر نے یہ کہا ہے کہ قانون چونکہ مطلب ہو چکا ہے
اس لیے کر کے ہمیں اب آزادی ہے. اور وہ فرماتے تھے کہ جناب نگر سابق ربے میں اب وہ آزانیں بھی دینے شروع کر دیں. آج ہی صبح کی بات ہے، مجھے علم نہیں. تو یہ جتنے بھی فتنے ہیں وہ کوئی غیر مقلدیت کا فتنہ ہوگا، پرویزیت کا فتنہ ہوگا، رافیت کا ہوگا، بدعت کا ہوگا، شرک کا ہوگا، بابی ہوں گے، بھائی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہر فرقہ سے. تو اس کے لیے آپ علماء سر جوڑ کر کے جو جس قابل ہے اس کے ذمے وہ لگائیں کہ اس کام کا آپ دفاع کریں اور سارے مل جل کر کے کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، دین پر قائم رکھے اور سب کا خاتمہ ایمان.